بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا مثل البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال الله تعالى وأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی 8-10 آیات میں اللہ رب العزت نے سود کی حرمت بیان فرمائی اور 40 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں جس میں سود کی حرمت اور ان کی برائی بیان ہوئی ہے. آج ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. دیکھا دیکھی سود کی بڑھوتری میں مددگار ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تجارت سود کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور مغالطہ ہے. سود شخصی طور پر بھی منع ہے، سود تجارتی طور پر بھی منع ہے. بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود تھا، کافی دیر سے کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سود کا جو لین دین ہے وہ تو ہے ہی حرام. لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید آقا علیہ السلام کے زمانے میں شخصی سود تھا، تجارتی نہیں تھا. حالانکہ یہ غلط ہے. ان لوگوں کو قرآن و حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا علم ہی نہیں. سرے سے جاہل ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارتی سود تو تھا ہی نہیں. بہت سارے دلائل ہیں کہ تجارتی سود ہے، لیکن اس وقت میں ایک ہی بات بتاؤں. جس وقت سود کی حرمت نازل ہوئی 8 ہجری میں، حضرت عباس، حضرت عثمان غنی، ان دونوں نے بڑے بڑے سود پہ معاملے کیے ہوئے تھے سود کے منع ہونے سے پہلے. سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا حضرت عباس کا چھوڑا گیا. آقا علیہ السلام نے ثابت کر دیا میرے گھر سے سب سے پہلے عمل ہوگا. سب سے پہلا سود جو لینا تھا بقیہ، سود کی ممانعت سے پہلے جو سود پہ قرضے، تجارتی معاملات کیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے سب سے پہلے کس نے چھوڑا؟ حضرت عباس. آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ اپنے گھر پہ عمل کر کے دکھایا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ صاف فرما دیا سود کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں صاف بات.
اب زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی مسلمان، اور جی مولوی صاحب سود کے بغیر ہی میرا دنیا ہے، ارے تیرے سے بڑا پاگل بھی کوئی نہیں دنیا میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں تو کھڑا ہے، شکل تو دیکھ اپنی، اے مسلمان اپنی شکل شیشے میں دیکھ جا کے، تو کہتا ہے سود پہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اور تو کیا کہتا ہے سود سے فائدہ ہوتا ہے، شکل دیکھ جا کے اپنی۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، کریں جنگ، اتنی پاور ہے جنگ کرنے کی اللہ اور اللہ کے نبی سے، اس کا تصور سے بھی انسان جو ہے نا وہ موت کھا جاتا ہے، اور بڑے مزے سے چپ چپ کر کے اللہ سے لانے جنگ کری جا رہے ہیں، یعنی طے کری جا رہے ہیں، چپ کر کے کری جا رہے ہیں، اور بہت سی دنیا کر رہی ہے، صرف جان نکلنے کی دیر ہے، یہ جنگ شروع ہو جانی، اور جنگ جیت کیسے سکتا ہے؟ ایک لگنی ہے، سیدھا ہو جانا، ہوش آ جانی، اوہ میں نے کیا کیا، میں تو باتوں میں آ گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ایسے گناہوں سے بچو جن کی معافی بہت مشکل ہے، ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے اور ایک سود کھانا ہے، ان کی معافی بہت مشکل ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جتنا سود میں پھنسائے گا اس کی بخشش اتنی ہی مشکل ہوگی، یہ حدیث پر سمجھ میں آگے بات۔ جو بندہ اپنے آپ کو جتنا سود میں پھنسائے گا وہ اتنی ہی اس کی بخشش مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ سود کا گناہ کفر کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں آتا ہے، سود کا وبال بہت خطرناک ہے، کبھی بھی سود کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو بندہ سود لیتا اور دیتا ہے وہ مستقل طور پر اللہ تعالی کی رحمت سے دور رہتا ہے، مسلسل رحمت خداوندی سے دور رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت شفقت نرمی نہیں ہوتی۔ ہاں کھانے پینے کی مہلت ہے، کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دے رکھا ہے، دنیا کی وہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے ایک پر کے برابر، دو پروں کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک پر کے برابر بھی دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، ایک لقمہ کھانے کا نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ تو ساری بٹی بنانے کے لیے ایسے پھیرا لگا دینا، ساری بلڈنگیں ٹھک، پانی باہر آ جانا، مٹی اندر چل جانی، سب نظام ایسے لگے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان بلڈنگوں میں۔ ایک جھونکا ہے قیامت کا انتظار، کہیں زلزلے سے بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اور کہیں سیلاب سے بھی دکھا دیتے ہیں، ان کی قدرت ہے، ان کی بادشاہی ہے۔ جو بندہ ان سے اعلان جنگ کرے گا جی، یعنی بصورت سود، باستعمال سود جی، سود میں گھس کر، سود لے کر، سود دے کر، سود کا معاملہ کر کے یا ذریعہ بن کے یا اس کی لکھائی کر کے یا اس کے اندر ملازمت کر کے جو سود کا تعاون کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک مکے کی مار نہیں، ایک جھٹکے کی مار نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کوئی دلیل نہیں دے سکے گا، کوئی بات نہیں سنی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ، سود پر عمل درآمد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپ کر کے اعلان جنگ کر رہا ہے، آئیو دیکھی جائے گی، مقابلہ کریں گے، لا حول ولا قوت۔ سود کے لین دین اول فرصت میں ختم کیجئے، سود کے لین دین اگر کہیں کیے ہیں یا کر رہے ہیں یا پرانے چل رہے ہیں فوری طور پہ ختم کیجیے،
یہ حرمت آج کی نہیں، 1450 سال ہو گئے یہ حرمت آ چکی ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ حرام ہے. کسی بھی حرام کو حلال کہنے والا ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سود کو حلال نہیں کہہ سکتے. کبھی خنزیر کو بکری کہہ سکتے ہیں؟ پھر کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس سے بچیں، اس میں تعویلیں کرنے سے بچیں اور اس کے معاملے میں آنے سے بچیں اور بہت دور بھاگیں. سود کا کبھی معاملہ نہ کریں. سود کہتے کس کو ہے؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں جو صحابہ کرام سمجھے تھے سود کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیا اور واپس اوپر لے لیا طے کر کے. 100 روپیہ قرضہ دیتا ہوں، 2 مہینے بعد 101 روپیہ، 102 روپیہ، 110 روپیہ ہو، کچھ بھی طے کر لیں. یہ حرام ہے، لعنت برستی ہے. کسی بھی نفع کو بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی ملازمت کے، بغیر محنت کے کرنا یہ سود میں آ جاتا ہے. رشوت، سود، جوا، یہ تینوں برابر لیول کے حرام ہیں. جو بندہ رشوت، سود، جوے میں پھنسا ہوا ہے اس کی بخشش بہت مشکل ہے. ہو جائے گی مسلمان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی، لیکن ہزاروں سال ڈوبے لگیں گے جہنم کے مزیدار غوطے، گہرائی میں جا کے جل جل کے راکھ اور خاک ہو کے، اور قیامت میں نمودار ہوں گے. جو سود خور ہیں ان کے پیٹ کمرے کی طرح بڑے ہوں گے، اندر سانپ، اونٹ کے برابر سانپ چل رہے ہیں، اونٹوں جیسے سانپ. اب مثال کے طور پہ یہ حال ہے. اس حال میں میرے خیال کے مطابق تو 50 اونٹ تو آ سکتے ہوں گے. چلو چھوٹے اونٹ لگا لو، 50 تو آ جائیں گے. تو اتنا بڑا پیٹ ہوگا، اس میں سانپ ہوں گے جو اتنے اونٹوں کی شکل میں ہوگا، کڑک 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 چل رہے ہیں. یہ حدیث شریف میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ آقا علیہ السلام معراج میں دیکھ کر آئے گا، سود خوروں کا انجام دیکھ کر آئے. پوچھا کہ اتنے بڑے پیٹ، یہ پیٹ کس کے ہیں بھائی؟ جی ارے بھائی یہ پیٹ کس کے ہیں؟ یہ پیٹ ہے سود خوروں کے، یہ پیٹ سود خوروں کے ہیں. بچے آج اگر ہمارے پیٹ چھوٹے ہیں تو چھوٹے ہی رہنے دیں، بڑے کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے اگر پیٹ باہر نکلا ہے تو کہتے ہیں پاپا جی ہے کیوں رہے، ڈائٹنگ کرو. او یہ آتا پھر پیٹ صحیح ہے یار، یہ پیٹ کو نقصان دہ نہیں ہے، وہ ادھر کے پیٹ نقصان دہ جو سود کھانے والوں کے ہیں. حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود میں 73 گناہ ہیں. سود میں 73 گناہ ہیں، جن میں سے چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. ابھی یہ چھوٹا بتایا جاتا ہے، اور 72 گناہ اس سے بڑے ہیں. کتنے بڑے ہوں گے وہ؟ لعنت ہے سود. تو سود خور پہ کیا رحمت ہے؟ سود پہ لعنت ہے تو سود خور پر بھی لعنت ہے. کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کا کام کرنے والا، ملازمت کرنے والا، سب لعنت والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں حوالے چیک شدہ ہیں، دیکھنا چاہیں تو آ جائیں جمعے کے بعد. میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی صاحب اتنی سختی کہاں سے آ گئی. یہ سختی نہیں ہے، یہ بیان ہے. 40 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں جو سود کی حرمت پر، سود کی قباحت پر، سود کے اوپر. تو یاد رکھیے، ہم نے خود سے کبھی سود کی طرف قدم نہیں بڑھانا، بلکہ سود کا ملک سے خاتمہ کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. دعائیں کریں. سود کی لعنت کی وجہ سے اس ملک میں یہ ساری مہنگائی، سیلاب، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ لڑائیاں، پہلے شاید ایسی لڑائیاں نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں بھی جتنی اب ہو رہی.
تاریخ بتائے گی اتنی لڑائیاں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو تیار ہے وزراء، ملک چلانا ہے انہوں نے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑو، تم کون ہوتے ہو؟ میری سیٹ ملتی، تمہارا کیا دخل ہے؟ اور جاؤ، یہ ہم نے جیتا، یہ ہماری محنت، یہ ہم نے کیا۔ چند دن انتظار کرو، موت آئے گی نا، لگ پتہ جائے گا۔ شریف بھائیو دوستو، سود کی لعنت سے بچانے کے لیے، سود کی لعنت سے رشی بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سود کا 1 درہم، سود کا 1 درہم کیا ہے؟ 36 مرتبہ زنا کے برابر۔ ساری زندگی زنا سے بچے، اب سود لے دے کے زانی بن گئے، بے شرم بن گئے۔ عجیب معاملات۔ سود انتہائی خطرناک چیز ہے، بدبودار چیز، بے برکت چیز، رحمت سے دور چیز، لعنت برسنے والی چیز۔ شخصی سود بھی منع ہے، تجارتی سود بھی منع ہے۔ بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بہت زیادہ حق مارا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی، دلائل دیتے ہیں نا سود کے جواز کے لیے، اجی ہم تو بینکوں سے کرتے ہیں، عوام سے تو کوئی مسئلہ نہیں، جن کے پاس پیسہ ہے انہیں کا بینک میں پیسہ ہوتا ہے اور ہم بینک سے پیسہ لے کے کرتے ہیں، اور ہمارا تو کوئی غریب عوام کے ساتھ تو کوئی ایسا دھوکے والا معاملہ نہیں۔ ارے جب تم پیسہ لے کے آتے ہو تو چاول کیوں غائب ہوتے ہیں؟ چینی کیوں غائب ہوتی ہے؟ بحران کیوں آتا ہے؟ آٹا کیوں غائب ہوتا ہے؟ جب تمہارے پاس پیسہ آتا ہے اسٹور کیوں کرتے ہو سستے وقت میں چیزیں لے کے؟ بحران کیوں آتا ہے؟ چیزیں پھر بحران کی وجہ سے مہنگی کیوں ہوتی ہیں؟ وہ مہنگی تیری ابے نے خریدنی ہے، وہ مہنگی تو غریب خریدتی ہے۔ ہمیں چلاکیوں سے دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہو۔ سود حلال ہے تو اپنی شکل دیکھو جا کے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جنگ کرتے ہو سود کے جواز کے دلائل دینے والوں۔ کالا ہے منہ اس کا، لعنت ہے اس کے شکل پر جو جواز کے دلائل دیتا ہے۔ سود کی بات کر رہا ہوں، غیر سودی نظام اور چیز ہے، اس کے لیے علماء کی جدوجہدیں ہیں، ماشاءاللہ کر رہے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، عوام کو بچانے کے لیے دوسرے متبادل صورتیں بتاتے ہیں، لیکن جو سود اصلی سود میں آتا ہے وہ اپنا منہ بھی کالا کر رہا ہے اور لعنتیں بھی برسوا رہا ہے، لعنتوں کی بارش جاری کروائے ہوئے ہیں، مسلسل لعنت کی بارش جاری ہے اس کے اوپر۔ اپنے ملک میں خیریت چاہیے تو سود کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، سود کے خاتمے کو خود بھی بڑھ چڑھ کر ختم کرنا ہوگا، اپنے عمل میں، اپنے بیوی بچوں اولاد ماتحت لوگوں کے عمل میں سود کے معاملات کو ختم کرنا ہوگا۔ سود کی کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، نام کی کمیٹیاں نکالی جاتی ہیں۔ کمیٹی ڈالنا کوئی سود نہیں ہے، لیکن اس کو گڑبڑ کرنا سود ہے، کم زیادہ کرنا سود۔ بولی کی کمیٹی غلط ہوتی ہے۔ یہ جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر 12 مہینے 10-10 ہزار سب نے ڈالے ہیں، نام ڈال لیا، کس کا نام پہلے آئے گا کس کا بعد، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے ریکویسٹ کر کے دوسرے نمبر کی پہلے لے لی، چوتھے نمبر کی بعد میں لے، کوئی مسئلہ نہیں، کم زیادہ کرنا یہ سو۔ بھائی دوستو، سود بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی برائی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سود کا کام کرتے رہے، دیکھنے میں شروع میں ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخرکار ان کے گھر بیچنے پڑے، بے یار و مددگار وہ ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے، اور مجھے پہلے پتا تھا کہ ان کا مسئلہ ہوگا۔ بینک میں سودی کام کرتے تھے، ان کے والد صاحب بھی، ان کے بچے بھی سودوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں چپ کر کے دیکھی جا رہا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں، دیکھی جا رہا تھا۔ ان کے والد صاحب جو سود میں تھے وہ بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، ٹھیک، فالج کی بیماری میں پڑ گئے، دیکھی جا رہا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً 35 سال کے بعد
سب کنگال ہوگا. ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں. اس لیے وہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہے جن کو آج سود لے لے کے جیبیں بھر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. صدقہ دینے سے دیکھنے میں پیسے کم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت میں بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور ہم بڑھاتے ہیں. یہ جنگ ہے. شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے مٹکے تھے, بہا دیے, توڑ دیے. سود کی حرمت جب نازل ہوئی, لاکھوں روپیہ دینا تھا, چھوڑ دیا. ہزاروں دینار, ہزاروں درہم سود پہ لینا باقی تھے بقایا, چھوڑ دیے. صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں. تجارتی سود ہوتے تھے تو کام ہوتا تھا نا. قریش کے قافلوں میں جب تجارت ہوتی تھی, کسی کے پاس 10 درہم بھی ہوتے تھے وہ بھی ڈالتا تھا جی, سارے مل کر تجارت کرتے تھے. اور جب سود کا معاملہ آیا, سارا لین دین سود کا ختم کر دیا. اور اس کا آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا کہ تم چھوڑو. چھوڑ دی. آج ہمارے تاجر اتنے سیانے ہیں کہ نفع کے اندر بھی نقصان ہو تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. اصل رقم تو چلو پھر مل رہی ہے, نفع کے اندر جو نقصان ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا, مر گئے, ڈوب گئے. شکر تو کبھی ادا ہی نہیں کرنا کہ اصل رقم تمہاری تو 2 کروڑ تھی وہ بچ گئی ہے, اور اس پر جو 3 کروڑ سود تھا ان میں سے 1 کروڑ مل بھی گیا ہے, 2 کروڑ آپ کے جو ضائع ہوئے اس کو کہتے ہیں جی ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. تو بھائیو, سود میں اگرچہ زیادہ ہوتے ہوئے دکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کمی کا شکار ہے, بے برکتی کا شکار ہے, نسلوں کی تباہی کا شکار ہے. سود خور کی عبادات داؤ پر ہے, کسی کی قبول ہوگی کسی کی نہیں ہوگی. جس کی آمدن 51% سود پر ہے اس کے کھانے بھی درست رہے. جس کی آمدن 49% سود پر ہے اس کی دعوت قبول کرنا درست ہے. اور جس کی آمدن زیادہ ساری سود پر ہے پھر وہ قریبی بندہ ہے, دعوت کر رہا ہے, تو پھر آپ کہہ دیں اس کو اپنی اس حلال آمدن سے کر میں آتا ہوں. وہ جو تھوڑی بہت حلال آمدن کا دوسرا بھی کام شروع کیا ہوا ہے نا, کپڑوں کا یا دوسرا تیسرا, اس میں سے مجھے کھلا. پھر بھی نہیں, اگر وہ اس کے پاس حلال آمدن, اور جانا بھی لازمی ہے, بسا اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے بندہ انکار نہیں کر سکتا, ماموں بھانجا چاچا پایا ہے, جانا ہے, پھر اس کا حل یہ ہے کہ اتنے پیسے اس کو دے دیں جتنی دعوت کھانے جا رہا ہے نا, تو ہدیے کی صورت میں, گفٹ کی صورت میں اتنے پیسے جتنے کا کھانا کھانا ہے اتنے پیسے اس کے گھر اس کو چیز دے دے. نیت کر لے یا اللہ پاک میں اس کھانے کے اس کے بدلے میں کھانا کھا رہا ہوں. بچنے کی صورتیں ہیں نا, بچنا چاہو پوچھو تو پھر بتائیں نا. یہ تو میں نے مثال دی ہے کہ بچنے کی صورتیں ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں, بس غصے میں. اور جی مولوی صاحب آج کل جدید دور ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں, سود کے بغیر بھلا کوئی نفع ہے, کوئی تجارت ہے, کوئی فیکٹری ہے, ساری دنیا کر رہی ہے, ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا. بس ساری دنیا قبر میں جا رہی ہے, آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. ساری دنیا کی قبریں دب رہی ہیں, آپ کی دب جائے گی تو کیا ہوگا. ساری دنیا کے سود خور لعنت برس رہی ہے تو آپ پہ برس جائے گی تو کیا ہوگا. یہ بھی تو کہو نا صاحب, انصاف, صاحب معاملہ کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور غریب آدمی پہ سود بھی بڑا لگایا جاتا ہے. آج کل لوگوں کو پاس پیسے نہیں, غربت ہے تو کیا کرتے ہیں کہ قرضہ لیتے ہیں, کمیٹیوں کی صورت پہ کرتے ہیں, دوسرے تیسرے کام کر سود پہ قرضہ دیا جاتا ہے, سود پر لین دین کیا جاتا ہے. عورتیں الگ سے کر رہی ہوتی ہیں, عورتوں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں, 10,000 روپے قرضہ چاہیے, 11,000 وصولی ہوگی, زیادہ ٹائم ہے 12,000 وصولی ہوگی. قسطوں پہ کام کرنا گناہ نہیں ہے, قسطوں پہ کام کرنا جائز ہے, لیکن اس میں جو شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی قسط 10,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ ماہانہ بر وقت نہ آئی تو 5,000 نہیں ہوگا, 5,500 ہوگا. اس پر رضامندی نہ کرے, بس دل سے راضی نہ ہو اور کبھی قسط لیٹ ہی نہ کرے. تو یہ سود پر, یہ سود نہیں ہے. قسط پر کام کرنا کوئی سود نہیں ہے. موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, فریج ہے, کوئی بندہ قسطوں پہ لیتا ہے, نقد لے گا 20,000 روپے, قسطوں پہ لے گا 23,000 روپے,
کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس کی قیمت ہی 23,000 ہے، وہ مہنگی بیچ رہا ہے، بس جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی اس شک پر راضی نہ ہو کہ اگر قسط ٹائم پر نہیں دے گا تو اتنے پیسے زائد دیں گے، اس کی نوبت ہی نہ آنے دے، اس پر راضی نہ ہو، اس کو جیل میں نہ رکھے، پھر کوئی حرج نہیں. قسطوں پہ کام جائز ہے. اسی طرح پراپرٹی کا کام ہے، پراپرٹی کے کام میں بغیر کسی مطلب نفع کے، بغیر کسی پیسہ لگائے پیسہ آتا ہے. نوٹوں کی مشین لگ جاتی، ایک بھی کروڑ روپے کی کوٹھی یا پلاٹ بیچ دے، مارے کے نہارے ہو جاتے ہیں راتوں رات بندے کے. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ حلال طریقے سے بات کریں. جھوٹ ملا کر سبز باغ دکھا کر پلاٹ نہ بکوائے، جھوٹ بول کے سبز باغ دکھا کے پلاٹ نہ بکوائے یا غلط پلاٹ نہ بکوائے، ٹھیک، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. جائز درجے دونوں کو، دونوں سے کمیشن لینا جائز ہے، لینے والے سے بھی دینے والے شرعاً جائز ہے. محنت کرنی ہے نا، اس کو قائل کرنا ہے، اس کو قائل کرنا ہے، ضمانت دے رہا ہے، کاغذ چل رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. کوئی پیٹرول خرچہ اپنا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، یہ کام بھی جائز ہے. شرط یہ کہ جھوٹ اور سبز باغ نہ دکھائے، کوئی حرج نہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے جو صریح طور پہ حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، ان سے بہت بچیں. یہ گناہ خطرناک گناہ ہیں، ان سے انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے اور انسان کی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں. پورے گھر کا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے اور بندہ قرضوں تلے دبتا چلا جاتا ہے اور پھر کبھی سیٹ نہیں ہوتا. اور آج یہی کہتے ہیں نا کہ سیٹ. اسی طرح وراثت کا پیسہ دبایا ہوا ہے، ماں باپ کی وراثت تقسیم ہوئی نہیں ہے تو وہ بے برکتی پیسہ اندر چل رہا ہے. اگرچہ آپ کا حلال اور آپ سود پہ نہیں چل رہے، لیکن آپ کی وراثت، آباء و اجداد کی وراثت تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے جو گھر میں بے برکتی مالی طور پہ آ چکی ہے، اسی کو چلا رہے ہیں. برکت کہاں سے ہو؟ برکت آتی ہے دور دور حرام چیزوں سے بچنے سے. دور دور چیزوں کو دور دور ہی رکھنا ہے. وہ جو دور دور تھی وہ قریب آ گئی، ہمارے گھر تک آ گئی. آباء و اجداد، دادوں کی وراثتیں تقسیم نہ ہونا ہمارے گھر میں آ چکا. بے برکتی مالی ہمارے گھر میں آ چکی. پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں، گاہک نہیں، آمدن نہیں. آمدن کہاں سے ہو؟ راستے جو حرام ہیں ان کو تو چھوڑیں، سنت راستوں کو تو اپنائیں، حلال طریقوں کو اپنائیں. اس لیے بھائیو دوستو، میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے بڑے وفاق المدارس کی طرف سے بھی ہمیں پاکستان کے مدارس دینیہ میں نماز جمعہ سے پہلے بیان میں سود کے بارے میں بات کرنے کا کہا گیا تھا. تو مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تو میں نے تھوڑی سی بات کر لی. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سود ختم کرنے اور سود کا ملک سے خاتمہ کرنے کی دونوں کوششوں کو انشاءاللہ تعالی جاری کریں گے. اپنے اندر سے بھی، اپنی فیملی سے بھی سود ختم کریں گے، ایک کام یہ ہے. اور دوسرا ملک سے سود کے خاتمے کے لیے جس کی جہاں تک اپروچ کوشش ہوگی وہ وہاں تک پیغام اور کوشش میں کمی نہیں کرے گا. سارے ساتھی ہیں، تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ نہ سمجھنا میرے کرنے سے کیا ہوگا. آپ اپنی آواز اٹھائیں، آپ اپنے خاندان میں اٹھائیں، اپنے نجی دوستوں میں اٹھائیں. گپے مارنے کے لیے، کھانے کھانے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیچ میں ڈال دیں. ختم نبوت کی بات کر لیا کریں. قادیانی دندناتے پھرتے ہیں. جو اہم باتیں ہیں اپنے نجی دوستوں کی محفلوں میں کیا کریں. کھانے کھانے جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تھوڑی سی بات بھائی دین کی بھی سن لو. نہیں تو چلو باتوں باتوں میں بندہ کہہ رہا تھا یار آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے، ہم نے یہ سنا ہے. اتنی بڑی لعنت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے سود. 36 زنا کے برابر ہے 1 درہم سود کا استعمال کرنا. سود میں 73 گناہ ہے. ادنا گناہ ماں سے بدکاری کے برابر ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب پتہ لگا. اب ہم سود کے تمام معاملات کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے. جن ساتھیوں کے چل رہے ہیں اول ہی فرصت میں ختم کریں. جو ٹوٹل سود پہ ہی چل رہے ہیں انہیں چاہیے متبادل اپنی ملازمت یا کاروبار تلاش کریں، آہستہ آہستہ اس کو مٹانے کی نیت کریں اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس سے جان چھڑائے. فکر میں لگ جائیں، کوشش میں لگ جائیں. سب
میاں بیوی بچے سارے دعا کریں یا اللہ تعالیٰ سود کی لعنت سے ہمیں نکال دے. جب انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگ کے کوشش کر کے تدبیر اختیار کرنی شروع کر دیں گے اور ملازمت متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے, اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اور آپ سود سے ایک دن پاک ہو جائیں گے. پھر آپ کی نسلوں میں پروان چڑھے گا, روحانیت آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.